اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال یعنی 2020 میں کچھ ایسے فتنے اٹھے تھے جو اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی دب بھی گئے، ختم بھی ہو گئے، ایکسپائر بھی ہو گئے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اٹھا امیر یزید زندہ باد، اور یہ فتنہ چلا بھی 2-4 دن تک ہی تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2-4 دن کے بعد ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس لعنتی یزید کا کوئی کردار اچھا یا اس کی کوئی اچھی سیرت 1400 سال کے بعد سامنے آئی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ شہادت مولا امام حسین علیہ السلام کو کم کرنا تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کم کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی مختلف ہتھ کنڈے اپنائے جا چکے ہیں اور ابھی بھی اپنائے جا رہے ہیں۔ ہم شیعوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی شیعہ ایک شہید کو روتے ہیں، اور شہید پہ رونا، گریہ زاری کرنا یا سوگ منانا ایک گناہ ہے کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے پروپوگنڈے کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی دونوں ٹانگیں تڑوا کے ویل چیئر کے اوپر معذوری کی حالت میں بیٹھ کے بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے غم کا، ان کے سوگ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس طرح کے لوگ بھی تھے جو اپنی دونوں ٹانگیں کٹوا کے بھی، جن کو خوف خدا نہیں تھا آیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے اپنے بھی شہرت کی جو اس کی وجہ تھی وہ بھی ایک شہید کی میت پہ، لاش پہ گریہ کرنا اور سوگ منانا ہی تھا۔ اس سے پہلے اس بندے کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ تو اور اس نے خود بھی ایک شہید کی لاش کو یا میت کو ہی یا اس کی شہید کی شہادت کو ہی کیش کروا کے اپنا نام کمایا، اپنی شہرت کمائی، اور سیاست میں بھی حصہ لیا اور بہت کچھ کمایا۔ تو جب غم حسین کی بات آتی ہے تو لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور شیعوں کو گناہ گار یا کافی بہتان ہم شیعوں پر بھی اسی وجہ سے لگائے جاتے ہیں۔ اور اکثر سوالات بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کوئی کسی کا ماتم دکھائیں یا کسی کی کوئی روایت دکھائیں یا کسی نے غم حسین منانے کے لیے کہا ہو۔ بھائی اگر آپ لوگوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے دین لیا ہوتا یا ان کی پیروی کی ہوتی تو اس طرح کے سوال کرنے آپ کے بنتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اس میں قصور آپ کا، آپ نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو خود سے دور رکھا، مطلب ان سے دین نہ لیا۔ جو دین کے وارث تھے ان سے دین نہ لینے کی وجہ سے آپ لوگوں کا یہ حال ہے۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے حوالے کی طرف۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ہی روایت دکھاؤں گا، سنت دکھاؤں گا، اور دکھاؤں گا بھی آپ کی اپنی مین سٹریم کی کتاب سے۔ تو اپنے پہلے حوالے کی طرف چلتے ہیں جی۔ یہ جی المستدرک الصحیح ہیں، اس کتاب کا تعارف میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر چکا ہوں۔ اس کتاب کو رد کرنے کا کسی کے پاس کوئی جواز، خاص کر کے آپ لوگوں کے پاس، بالکل بھی نہیں بنتا۔ تو المستدرک الصحیح ہیں کی جلد نمبر 4 ہے اور پیج نمبر اس کا 89، اس کے رقم نمبر ہے 4319۔ روایت ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہے اور کتاب آپ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی رقم نمبر 4319 میں لکھا ہے، اسکین انشاءاللہ میں لگا دوں گا ساتھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنے والد جناب امام بکر علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت
حمزہ ابن مطلب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں اور ان کی قبر کے پاس نماز بھی پڑھتی تھیں اور بہت رویا کرتی تھیں۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اسے نقل نہیں کیا۔ یعنی کہ اس کتاب میں جتنی بھی روایات ہیں یہ آپ کے امام بخاری اور امام مسلم کے درجے کی ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انہی کے معیار پہ آپ کے امام حاکم نے اس کتاب میں روایات نقل کی ہیں، آپ کے امام بخاری اور امام نسائی کے معیار کے مطابق۔ تو اس کو رد کرنے کا جواز آپ میں سے کسی کے پاس بھی نہیں بنتا، کیونکہ یہ آپ کی ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس پہ آپ لوگوں پہ حجت رکھتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگلا حوالہ یہ شہادت کی شہداء کی جو میت ہے یا شہداء کے غم شہداء کی شہادت پہ سوگ منانے کے جو حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگلی کتاب ہے جی یہ طبقات ابن سعد، نفیس اکیڈمی سے چھپی ہے، جلد نمبر اول ہے اس کی، اس کے صفحہ نمبر 280 280، اس پہ لکھتے ہیں جی حضرت حمزہ علیہ السلام کا سوگ، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ انصار اپنے مقتولین پر روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ حمزہ علیہ السلام پر رونے والا کوئی نہیں۔ انصار کی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں اور جناب حمزہ علیہ السلام پر روئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے تو پہلے جناب حمزہ علیہ السلام پر روتی ہیں اور پھر میت پر۔ جی عزیزان محترم، طبقات ابن سعد جلد نمبر اول۔ ایک شہید کی میت پہ رونے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور آج بھی 1450 سال ہو گئے ہیں، اور آج بھی انصار میں وہاں پہ جب بھی کسی کی کوئی وفات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر روتی ہیں اور پھر اپنی میت پہ آتی ہیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا ان کے حکم کے مطابق آپ کے گھر کی کتاب۔ اور اگلی کتاب، اگلا حوالہ جی تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ اس میں تو خاص کر کے جن میں ناسبیت کوٹ کے بھری ہے، انتہا درجے کی جن میں ناسبیت بھری ہوئی ہے، وہ اس کتاب کا رد وہ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب ان کے اوپر حجت رکھتی ہے، البدایہ والنہایہ، کافی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اب چلتے ہیں جی غم مولا امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ البدایہ والنہایہ جلد ہشتم یعنی جلد نمبر 8 اور پیج نمبر 257، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن اور عفان نے ہم سے بیان کیا کہ حماد بن سلمہ نے عمار بن ابی عمار سے بحوالہ حضرت ابن عباس ہم سے بیان کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوپہر کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراگندہ مغبار آلود حالت میں دیکھا، اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کا خون ہے، میں مسلسل اس روز سے اسے جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے نیچے اس کی ساری روایت لکھی ہوئی ہے، اور اسی پیج کے نیچے تھوڑا سا عزیزان محترم آپ غور کریں جہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے۔ میں ان دونوں خونوں کو اللہ کے حضور پیش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ عزیزان محترم،
حضرت ابن عباس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا اور ان کو غم حسین میں غم زدہ یا سوگ مناتے ہوئے دکھانا، یہ ایک پیغام امت تک تھا جو انہوں نے پہنچانا تھا کہ غم حسین میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بیٹھ کر غم حسین میں رو رہے ہیں، غم زدہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، غم حسین وہ غم ہے جس کو جنت کی آسائشیں اور جنت کے سکون بھی کم نہیں کر سکتی۔ یہ غم حسین جنت پر بھی بھاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم تمام مسلمانوں کا، برادران اسلام کا یہ ایمان ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی ہوں وہ جنت ہے، ان کی حیات مبارکہ جنت ہے، یعنی کہ جنت میں جنت ہے۔ اور عزیزان محترم، غم حسین وہ غم ہے جس میں جنت بھی روتی ہے، جس جنت میں آپ لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہو، وہ جنت بھی غم حسین میں روتی ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کا۔